ہلو، السلام علیکم محمد رضا صاحب. ہلو، کیا وہ کھانا نہیں کھایا بھائی؟ تھوڑا زور سے بولیے. بول افو خان. ہاں، یہ مردوں والی آواز بولا. ارے بھائی سب کیا آپ لوگ کر رہے ہو میرے بھائی؟ بات کرنا ہے تو پوری بات کرنا ہے تو فون کر. یہ سب آپ لوگ کیا کر رہے ہو میرے؟ مطلب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی. آدھی ادھوری بات کر کے بھاگنا نہیں. بھائی میں بھاگوں گا نہیں، آپ خالی اتنا بتا دیجیے. آپ جو مطلب یہ سب کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ سب کر رہے ہیں بھائی مسجدوں کے آگے بورڈ آپ کا مطلب بھائی لگ رہا ہے مسلک اعلی حضرت 786 حضرت زندہ باد. کچھ دیر بعد سمپرک کریں. Your call has been put on hold. Please stay online or call. ہلو. ہاں بھیا کہاں چلے گئے تھے؟ فون آیا تھا ہمارا بس. اچھا اچھا. ارے خالی 2 منٹ آپ سے بات کرنی تھی، وقت ہے آپ کے پاس میرے پیارے بھائی؟ بولو بولو. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کی جو بریلوی مسجد ہے اس کے باہر ایک بورڈ اترا ہوا ہے کہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، اور بیچ میں اترا ہوا ہے 786، اور مسجد کے باہر اترا ہوا ہے کہ خبردار یہ مسجد سنی حنفی بریلوی مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ماننے والوں کی ہے، لہذا اس میں وہابی، دیوبندی اور تبلیغی اور جماعت اسلامی اور اہل حدیث اور غیر مقلد اور سلے کلی 24 نمبر وغیرہ باطل و گمراہ فرقوں کو اس مسجد میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ورنہ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. کیا یہ صحیح بات ہے؟ بالکل صحیح. بھائی زور سے بولیے، آواز صاف نہیں آ رہی بھائی آپ کی. بالکل صحیح ہے. تو مطلب کیا اللہ کے گھر میں کسی کو آنے سے روکنا، نماز پڑھنے سے روکنا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو مسلمان کو پڑھنے کی اجازت ہے، کافر کو نہیں. تو کون سا کافر بھائی وہ نماز پڑھنے آتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. ہاں بھائی جو کافر ہوگا بھائی وہ نماز کا ایک دے پڑے گا؟ آپ کی عقل نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ میں کیا بول رہا ہوں، یہ جو اور قانونی کارروائی آپ کریں گے کیا بھائی؟ یا تو آپ اذان دینا بند کر دو، کیونکہ اذان جب آپ دو گے اور اذان میں آواز آئے گی کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم تو آئیں گے. اب جب ہم آئیں گے تو آپ کیا میرے اوپر بھائی ایک قانونی کارروائی کر دو گے؟ کون سے بیس پہ کرو گے قانونی کارروائی؟ مطلب آپ لوگوں نے اللہ کے گھر کو بھی مطلب بانٹ دیا فرقوں میں آئے. بھائی یہ سب فرقے بازی ختم کرو میرے پیارے بھائی. مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ اس کے اوپر اپنا قبضہ کر لے کہ ہماری مسجد ہے تو ہم ہی لوگ آئیں گے اور کوئی آئے گا نہیں. کافروں کو نہیں آنے دیتے مسجد میں. ارے الگ بندے پھر وہی چیز بھائی، جتنے مندر ہیں اس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی جا سکتے ہیں، جتنے بھی چرچ ہیں اس میں بھائی ہندو اور مسلم اور سکھ عیسائی سب جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور جتنے مطلب یہ سرداروں کے جو بھائی وہ سب ہے، ٹھیک ہے، وہ گرودوارا، اس میں بھی بھائی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب جا سکتے ہیں. لیکن مسجد جو ساری انسانیت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو ساری انسانیت کا بنانے والا ہے، اس میں مطلب خالی ایک طبقے کے انسان کو چھوڑ کے باقی سارے انسانوں کا آنا آپ نے بینڈ کیسے کر دیا؟ آپ نے سارے انسانوں میں سے ایک ہی بھائی عقیدے کے انسانوں کو روک کے باقی سارے انسانیت کو اپنی مسجد میں آنے سے کاہے کے لیے روک دیا؟ ارے گستاخی رسول تو سب سے بڑے آپ لوگ ہو، تبھی تو مسجد کے آگے اتنا گندا بورڈ آپ لوگ بھائی لگا رہے ہو. شرم آنی چاہیے میرے بھائی. ہمارے اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو بھائی مسجد میں آنے سے بھائی نہیں روکا.
یہاں تک کہ منافق لوگ بھی تھے، ان کو بھی مسجد میں آنے سے نہیں روکا، تو آپ کس کھیت کے گاجر ہیں جو آپ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں نام لے لے کر نکالا۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ کیا مسجد آپ نے خرید لی ہے؟ مسجد تو ہماری اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ کا گھر پہ خالی آپ کا قبضہ ہے، باقی لوگ جا نہیں سکتے اللہ کے گھر؟ نہیں، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، اہل خبیث۔ بھائی اہل حدیث کو آپ کافر تو ثابت کیجئے، اس کے بعد ہم خود ہی آنا چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث کو کافر ثابت کرتے کرتے آپ خود اسلام سے باہر نکل جاؤ۔ اللہ کا خوف ہے، ورنہ آپ کے جو مسلک کی گندگی ہے نا، اگر عوام کے سامنے کھول کھول کے بتا دی نا تو آپ پاگل ہو جاؤ کہ زہر کھا کے آتم ہتیا کر لو گے۔ نہیں، تمہارے پاس چھوٹے دلیل ہے، کوئی ایک دلیل کے نام کا؟ آپ کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے کہ مسجد کے باہر آپ ایسا بورڈ ٹانگ رہے ہو تو باقی جو نان مسلم ہیں ان کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ وہ سوچیں گے کیسا مسلمان ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسجد میں آنے سے روک رہا ہے تو یہ ہمارا سگا کیا ہوگا؟ تو تمہارے جیسے جاہل بدعتیوں کی وجہ سے آج ہمارا دین اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ نہیں، ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ تمہارے اسلام سے تمہارا تعلق ہی نہیں ہے۔ بھائی اہل حدیث کی ایک مسجد دکھا دو جس میں بھائی یہ بورڈ لگا ہو کہ ہماری مسجد میں آنا منع ہے۔ اہل حدیث تو کہتا ہے سب لوگ آؤ، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، قادیانی، بریلوی، دیوبندی، تبلیغی، جس کو دین سیکھنے آنا ہے آؤ، ہمارا اللہ کا گھر موجود ہے، جو بھی آئے گا ہم اس کو قرآن حدیث کی جو حق دعوت ہے اس کو پیش کریں گے۔ آپ کے وہاں تو سارے بھائی دعوت، آپ لوگ نہ تو دعوت کا کام کرتے ہو نہ اصلاح کا کام کرتے ہو، اور فتنے فساد پھیلاتے رہتے ہو۔ بس آپ لوگ اپنی مسجدوں میں چاہتے ہو کہ ہمارا ہی قبضہ رہے، ہم آرام سے مسجد میں بیٹھ کے فاتحہ، تیجا، 40واں، چھٹی، چلا، کونڈا، برسی، ناچ گانا اور قوالی اور نعتیں، آپ اللہ کے گھر کو آپ نے ایک دم بھائی وہ برباد کر رکھا ہے، آپ نے اس کو پبلک پراپرٹی بنا لی ہے۔ ناز شریف حرام ہے سننا؟ ناز شریف سننا حرام ہے کیا؟ نہیں، مسجد کے اندر صرف اپنے لوگوں کے بیچ اللہ کے نبی کی شان میں ایسی نعت پڑھنا جو اللہ سے بھی اوپر اللہ کے نبی کو کر دے، کیا یہ اللہ کے گھر میں ہونا جائز ہے؟ نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے کیا؟ کہاں ہے بتائیے۔ ہم میں ایک نبی ایسا ہے جو غیب کا علم جانتا ہے، تو یہ سب آپ کیا میرے بھائی مسجد کے اندر آپ بھائی شریعت سے بھائی دھوکے بازی کر رہے ہو، کھلواڑ کر رہے ہو۔ بھائی آپ کو 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں، مسجد سے بورڈ آپ اتار دیجئے، ٹھیک ہے؟ بے شک ہم نہیں اتاریں گے اور لگائیں گے۔ بھائی یہ غلط چیز ہے میرے بھائی، مسجد میں ایسا بورڈ بھائی نہیں لگانا چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں، انسان کے ناطے بھائی ہیں یار، کیوں اتنا جلن کٹن اتنی نفرت کیوں رکھتے ہو؟ نفرت کرنا ہے تو شرک سے کرو، نفرت کرنا ہے تو بدعت سے کرو، لیکن تم کو شرک اور بدعت سے پیار ہے اور توحید پرستوں کو تم لوگ کافر کہہ کے ان کو اپنی مسجد میں آنے بھائی نہیں دیتے ہو، جو اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ان کو اپنی مسجد میں آنے نہیں دیتے ہو، جو لوگ نیک ایماندار صالح لوگ ہیں ان کو اپنی مسجد میں آنے ہی نہیں دیتے ہو، جو لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں ان کو اپنی مسجد میں بھائی آپ آنے ہی نہیں دیتے، تو یہ کون سا انصاف ہے میرے بھائی؟ ہماری بات تو سنیے، الحمدللہ ابھی بورڈ لگا ہوا ہے، ہم حکومت سے یہ بھی کر رہے ہیں کہ سنی کا قبرستان الگ، وہابی دیوبندی اہل حدیث کا قبرستان الگ ہو جائے۔ ہاں وہ تو ہم جانتے ہیں بھائی، جو یہ بریلوی ہیں ان کو زندوں سے زیادہ جو مردے ہیں ان کی زیادہ فکر ہے، کیونکہ آپ لوگ کا قبرستان اگر الگ ہو جائے گا تو آپ ساری جو قبریں ہیں ان کو پکا بنا دو گے، اس کو پینٹ کر دو گے، اس کے اوپر چادر چڑھا دو گے، اور ایک ایک آدمی جا کے مزار کے اوپر بیٹھ جائے گا آرام سے۔ ابھی اس میں بہت کمائی ہے، تم لوگ کمائی کرنا چاہتے ہو، تم لوگوں نے دین کو دھندا بنا لیا ہے، دھندا، پبلک کو لوٹتے رہتے ہو۔ آج تم لوگوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہوا اکھاڑ رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ تمہاری ہوا اکھاڑ رکھی ہے۔ اگر تم لوگ قرآن حدیث پہ آ جاؤ نا
تو پھر سے الحمدللہ بھائی ہمارے دیش میں امن چین واپس ہو جائے. لیکن تمہارے جیسے جاہلوں کی وجہ سے ٹھیک ہے دین اسلام بھی بھائی بدنام ہو رہا ہے اور جو ہمارا دیش ہے وہ بھی کمزور ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں کہ تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں بھائی نہ بٹو. ٹھیک ہے. تو یہ وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت اسلامی اہل حدیث غیر مقلدین اور سلے کلی اور 24 نمبر 26 نمبر 55 نمبر 420 نمبر یہ سب فرقے بازی آپ لوگوں نے بنائے. ہمارے صحابہ تھے متبع سنت اہل حدیث. تو آپ لوگوں کو جو لوگ بھائی متبع سنت ہوتے ہیں آپ کو ان سے نفرت ہے, جو لوگ اہل سنت ہوتے ہیں آپ کو ان سے نفرت ہے, جو لوگ اہل حدیث ہوتے ہیں ان سے آپ کو نفرت ہے. اور جو بدعتی ہوتے ہیں بد زبان ہوتے ہیں گالی باز ہوتے ہیں لڑاکو ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کے نزدیک بہت زیادہ ایماندار تقوی والے ہوتے ہیں. ٹھوک کے کہتے ہیں ہم بریلوی ہے, ہم کسی غیر مقلد اہل حدیث اہل خبیث. غیر مقلد تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے اور حدیث کو خبیث کہہ کے حدیث کا بھائی تم نے اتنا بڑا اپمان کیا ہے, مذاق اڑایا ہے. معاذ اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ہدایت دے. تم نے حدیث کو خبیث بول دیا. توبہ 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 لعنتی آدمی. حدیث کو ہم کبھی خبیث نہیں کہتے. تم نے ابھی کہا ہے کہ اہل حدیث اہل خبیث, یعنی تم نے حدیث کا نام چڑھا کے تم نے اس کو خبیث بول دیا. توبہ توبہ توبہ, اتنے گندے قید ہیں. احمد رضا ٹی ٹی ایس بھائی آپ اپنی مسجدوں سے بورڈ اتاریے. اور اسلام ہمارا امن سکھاتا ہے, شانتی سکھاتا ہے اور ایکتا سکھاتا ہے. تو جو ایکتا ہے یونٹی ہے اس کو قائم کیجیے اور یہ اختلاف کو ختم کر دیجیے. اور رہی بات کہ آپ نے جو بھائی جو بورڈ میں آپ لوگوں کی مسجد پہ اترا رہتا ہے کہ جو بھی اگر نماز پڑھنے آئے گا اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. تو بھائی آپ کے جتنا دم ہے آپ قانونی کارروائی کر لو. مسجد میں اگر اذان کی آواز ہو رہی ہے تو بھائی مسجد میں آنے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک پائے گا. ٹھیک ہے, آگے تو بتائیے مسجد میں معلوم. بالکل آئیں گے میرے بھائی. اور اگر ایک بال بھی اگر باقا ہوا نا تو جتنے مسجد کے لوگ جتنے حرام خوری کر رہے ہیں نا سب کو مسجد سے باہر نکال کے بیچ چوراہے پہ ان کی جو اصلیت ہے نا وہ کھول کے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے. الحمدللہ جس مسجد میں لکھا ہے اس مسجد یہ بھائی یہ کون سے قانون میں ہے کہ کسی کو دھارمک استعلاح پہ نہ آنے دو؟ یہ کون سا انڈین کا قانون ہے بتائیے ذرا. انڈیا ہمارا دیش ایسا ہے جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ آزاد ہیں, اپنے اپنے دھرم پہ پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. لیکن دھرم استھل پہ آنے سے روکنا یہ کہیں سے نہیں ثابت ہے. چلیے ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.